آج رات یہ وظیفہ پڑھ کے سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی، یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث کو ملاحظہ کر لیں۔ حضرت یحییٰ بن ایوب خزانوی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں ایک نیکوکار جوان رہتا تھا، اور وہاں پر ایک عورت بھی رہتی تھی جو اس شخص کو جب بھی وہ گزرتا تو اس کو بہکانا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص ایک دن اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ کو یاد کیا اور یہ ایک آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 201۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں شیطان چھوتا ہے تو وہ چوک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ بالآیات پڑھ کر سنا دی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو غشی بھی آ گئی اور اسی حال میں اس کی روح بھی پرواز کر گئی، چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر یوں نہ دی۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا، اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں، الرحمان۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی ہیں۔ پرہیزگار جوان تھا، وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ شخص بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے ایک حدیث سماعت کری کہ جب ہم لوگ اللہ سے ڈر جائیں گے اور گناہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے کیسی کامیابیاں ہیں، کیونکہ ہم جو پوری زندگی گزارنے آئے ہیں، کیا زندگی گزارنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ صرف پیسہ کمائیں، یا پھر ہم لوگ اپنا گھر بنا لیں، یا گاڑی بنگلہ بنا لیں، یا اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں؟ ہمارا یہ تو مقصد نہیں، بلکہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ نیک اعمال کریں، ایسے عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ تو پیارے دوستوں، ہم لوگوں کا نظریہ یہی ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے اندر سے جو دنیا ہے وہ باہر نکل جائے اور اللہ پاک اپنی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ تو پیارے دوستوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وہ وظیفہ کون سا تھا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا؟ تو پیارے دوستوں، آج کی رات آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایک بار یہ پڑھ لیا، اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے خاص یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ والا درود پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا یہ چھوٹا سا درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیے گا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یعنی کہ وآلہ آپ کی آل پر بھی، ان پر بھی سلامتی بھیجنی ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار آپ لوگ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے صفاتی نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پیارے دوستوں آپ لوگوں کے پاس اگر تسبیح نہیں تو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیں تو جب بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا پھر یا اللہ پڑھ لیں یا اللہ پڑھ لیں، یا پھر یا اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا جو ذاتی نام ہے اگر آپ وہی پڑھ لیں گے تو یہ بھی کافی ہے، صرف اللہ پڑھ لیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ادب کے ساتھ یا اللہ یہ پڑھ لیں، یا پھر اللہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ دوسرا صفاتی نام ہے، اچھا اللہ پاک کا یہ والا نام یا اللہ جو اس کا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ دوسرا صفاتی نام ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو، آرام سے اس کو بھی صرف 3 مرتبہ ہی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، صرف 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متکبرو اس کو بھی صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیں گے، صرف 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں گے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1 بار ہوا۔ اسی طریقے سے دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ لوگ تیسری بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ لوگوں نے یہ والی سورت جو کوثر ہے اس کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف 1 بار پڑھنا ہے، پھر آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے، دوسری بار بھی پڑھیں گے، پھر آپ تیسری بار بھی پڑھیں گے، یعنی کہ آپ لوگوں نے 3 بار صرف 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 کی تعداد میں آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول پڑھا جس جگہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھا تو پھر دوبارہ سے آپ لوگ 11 بار یہ پڑھ لیں گے۔ پیارے دوستو انتہائی مجرب وظیفہ ہے اور چھوٹا عمل بھی ہے، آپ کا کوئی اتنا وقت بھی نہیں لگے گا، آپ لوگ بستر پر لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھیے گا کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے اور آپ لوگ جو ہے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ جو تعداد جو کوانٹٹی بتائی گئی ہے بالکل وہی کوانٹٹی میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، آپ سے کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو، آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز سے مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پیارے دوستوں، آپ لوگ کسی بھی طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو دعا مانگنی نہیں آتی تو میرے چینل پہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں جن میں میں نے دعا کے بارے میں بتایا ہے، تو پیارے دوستوں آپ لوگ ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ عمل، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے، آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری محنت آپ کو پسند آئی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو پیارے دوستوں جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کے لیے بے شمار کے
جو بھی ان کے وہ معاملات ہیں ان میں آسانی فرمائے. اللہ پاک ان سب کے روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.